خان جب تک رہا نہیں ہوگا مفاہمت کی کسی بات پہ کان نہیں دھرا جائے گا. کہ یہ جو آج انہوں نے رولنگ دی ہے ان کو وہ دوبارہ شاید نظر ثانی کر لیں. لیکن ایک چیز جو آج ہم نے ان کو بتائی وہ یہ ہے اور ان کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ پہلے پارٹی توڑنے کی کوشش کی گئی, بلے کا نشان لیا گیا, ہمارے امیدواران جو ہیں ان کو چھیننے کی یا ان کو اغوا کیے جانے کی کوششیں کی گئی, ہمارے امیدواران کے کاغذات جو ہیں چھینے گئے, پھر ہمارے امیدواران کو نااہل کرایا گیا, بڑی مشکل سے 8 فروری کا دن آیا, اس کے بعد ہمارا مینڈیٹ 9 فروری کو چوری کیا گیا, پھر ہماری ریزرو سیٹ چوری کی گئی. ان حالات میں جو ہماری بچی کچی تعداد تھی وہ ایوان میں رہ گئی. اب ایوان کے اندر بھی اگر ہمارے ساتھ اس طرح کا سلسلہ روا رکھا جاتا ہے تو یہ مکمل طور پہ تصور یہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کو دفاع کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. آج آپ کو علم ہے کہ ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں پنجاب میں, اور ضمنی الیکشن ہے یعنی کہ جمہوری دور جو ہوتا ہے وہ کلائمیکس پہ پہنچا ہوتا ہے جب الیکشن ہوتے ہیں, ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. آج پنجاب حکومت نے پورے پنجاب میں دفعہ 144 جو ہیں نافذ کر دی ہیں. اب یہی محترمہ جو ہے ووٹ کو عزت دو کی باتیں کرتی تھی, آج ان کی حکومت کا یہ اقدام دیکھ لیں کہ الیکشن کے لیے کوئی پارٹی کمپین ہی نہیں کر سکتی ہے. اب ڈکٹیٹرشپ میں یہ ہوا کرتا تھا, جمہوری ادوار میں کیوں کر کوئی جمہوری حکمران ایسے نامعقول اور غیر جمہوری فیصلے کر سکتے ہیں. تو لہٰذا ہم اس فیصلے کی شدید مذمت کرتے ہیں. لاہور میں ہمارا جلسہ ہے اور قصور میں ہمارا جلسہ ہے, 144 لگائیں یا ہم پہ غداری کے مقدمے بنائیں, ہم ضرور لاہور میں نکلیں گے. لاہوریوں سے ہماری استدعا ہے کہ 144 پاکستان بھر میں کسی کو نہیں روک پائی, تو لہٰذا آپ کا بھی فرض بنتا ہے خان کے لیے, اپنے جمہوری حق کے لیے, اپنی بنیادی حق کے لیے. آج کے جلسے میں شالیمار چوک میں جو ہو رہا ہے ضرور نکلیے گا, میں خود حاضر ہو رہا ہوں اور انشاءاللہ جلسہ بھی کریں گے. زیادہ سے زیادہ آپ نے پرچہ کرنا ہے, آپ نے جو بھی کارروائی کرنی ہے. آج بھی اسپیکر صاحب کو میں نے کہا کہ محترم اسپیکر صاحب اگر مجھے گرفتار کر لیا تو میرے پروڈکشن آرڈر ضرور جاری کیجیے گا. ایک اور بات ایک بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. آج جب ہم اسپیکر صاحب کے پاس گئے تو اسپیکر صاحب نے مجھے کہا کہ جی شاید ہٹک بھی گالیاں دیتا ہے, تو میں نے اس کو کہا کہ آپ ریکارڈ نکلوا لیں, میں نے کوئی بھی غیر پارلیمانی لفظ استعمال کیا ہو تو مجھے آپ ایوان میں آنے نہ دے. تو مجھے کہتا ہے کہ آپ مجھے چور اسپیکر بولتے ہیں. تو میں نے کہا اچھا میری اصلاح کرا رہے ہیں, میں آج سے آپ کو ڈاکو اسپیکر کہوں گا. کیوں؟ آپ نے قوم کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا, چوری کیا ہمارا مینڈیٹ, تو میں آپ کو چور نہ بولوں. اس کو میں نے کہا اگر اس بات سے آپ کو تکلیف ہے کہ ہم پروٹیسٹ کیوں کرتے ہیں, آپ لوگوں نے ہماری لیڈرشپ کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے, ہمارے مینڈیٹ کے اوپر آپ لوگوں نے ڈاکہ ڈالا, آئین کو معطل کر دیا, اگر اس کے بعد ہم پروٹیسٹ نہ کریں تو ہم کیا کریں؟ ہمارے خیبر پختونخوا کے سینیٹرز انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا پریزیڈنشل الیکشن میں, فارم 45 کے ذریعے بنائے گئے ایم پی ایز ایم این ایز نے انہوں نے ووٹ ڈالا آصف علی زرداری کو جو فارم 47 کے ذریعے منتخب کرائے گئے. تو یہ تو ڈاکو چور پریزیڈنٹ ہوا. اس کے خلاف ہم ایوان میں بھرپور احتجاج جاری رکھیں گے. ہم اپنے بھائی اقبال افریدی صاحب اور جمشید دستی صاحب کے ساتھ پوری کی پوری پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے, اور انشاءاللہ ان کو جتنی تکلیف ہم سے ہو سکے ہم ان کو تکلیف پہنچاتے رہیں گے. اور ان کو خوف ہے ہماری شکلوں سے. آج ایک خاتون رکن میں پروٹیسٹ کر رہا تھا, پیچھے سے انہوں نے غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کیے, میں میڈیا کے اوپر لینا چاہتا ہوں. انہوں نے مجھے کہا کہ تم بے غیرت ہو, بے شرم ہو. جب میں نے جواب دیا تو ادھر سے چیخنا شروع کیا کہ آپ لوگ جو غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کرتے ہیں, یہی لوگ بڑکاتے ہیں. آج عطا تارڑ نے شیر افضل کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ایوان کے اندر, کیا یہ مناسب ہے؟ وہ خود ڈنٹونک ہے, خود ذہنی بیمار ہے, وہ غلام ہے, وہ ایک آزاد شخصیت کو ٹارگٹ کر رہا ہے ایوان کے اندر, جس نے خودی کا فلسفہ عمران خان کی جو حقیقی آزادی کی جدوجہد ہے اس کا ہر صف اول کردار ادا کر رہا ہے. ہمیں اپنے شیر افضل مروت صاحب اپنے پارٹی لیڈرشپ کے اوپر فخر ہے, اور پوری کی پوری پارٹی جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے. صدر کا خطاب ہوا ہماری 5 پارلیمنٹ کا, ہم نے اتنا جو ہے احتجاج آج تک نہیں دیکھا صدر کی آمد کے اوپر, کیونکہ آپ فیک مینڈیٹ کرا دے رہی, اس لیے یہ کرتے ہیں. کل کسی ادارے کا سربراہ صدر پاکستان کو سننے, آپ صدر سے نہیں کہتے ہیں, صدر پاکستان کو سننے کسی ادارے کا سربراہ نہیں آیا, اس لیے آپ کیا کریں؟ جی اچھا کیا کہ یہ اداروں کے سربراہان بالخصوص جو ہمارے آرمڈ فورسز کے سربراہان ہیں وہ نہیں لائے, کیونکہ کل اگر وہ بھی ایوان میں ہوتے تو جو ہمارے ساتھ روا رکھا گیا رویہ ہے اس کے تحت ہم نے احتجاج پھر بھی اسی حالت میں اسی شدت کے ساتھ کرنی تھی. تو لہٰذا ان کا نہ آنا نیک شگون ہے, کیونکہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ایسے سیاسی مواقع پہ اداروں کے سربراہان جو ہیں وہ یا اپنی لیے توہین فیل کریں, کیونکہ کبھی یہ بھی امکانات ہو سکتے تھے کہ ان کی موجودگی میں شاید احتجاج جو ہیں وہ خان کی نظر بندی کے تناظر میں اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ 2 سالوں سے روا رکھی گئی ہے رویے کے تناظر میں مزید شدید ہوتا. ہماری یہ جو ہمارے اپنے پارٹی کے اندر لوگ میرے خلاف تنقید کر رہے ہیں, یہ بیسیکلی ہم اپنی زبان میں اس کو شرلی کہتے ہیں, شرلی, یہ شرلیاں چھوڑ رہے ہیں, تو چھوڑنے دیں, پیار محبت ہے اظہار کر رہے ہیں. بنیادی طور پہ عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نکالنے کے لیے پریشر اپلیٹ کر رہے ہیں, لیکن آپ کا احتجاج دن بدن زور پکڑتا جا رہا ہے. لگتا نہیں ہے کہ آپ مذاکرات کی طرف جائیں گے؟ کیسے معاملات حل ہوں گے؟ سیاست کیسے آگے چلے گی؟ پارٹی کو کیسے آگے لے گی؟ مفاہمت کی بات آج بھی ہوئی, کل
جو ڈیفیکٹو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے آصف علی زرداری صاحب، انہوں نے بھی مفاہمت کی بات کی. یہ تمام جو ہمارے ساتھ کیا گیا، اس کے بعد مفاہمت اگر کسی نے پیشکش بھی کرنی ہے تو ایک خیر سگالی کے طور پہ خان جب تک رہا نہیں ہوگا مفاہمت کی کسی بات پہ کان نہیں دھرا جائے گا.